قابل ہے. ہمیں یہ بھی اعزاز ہے کہ ہم نے خواتین کا شریعت کے مطابق وراثت میں اگر حق رکھوایا تو وہ شہباز شریف صاحب نے بینگ چیف منسٹر پنجاب رکھوایا. اگر خواتین کا کوٹا رکھوایا ملازمتوں کے اندر تاکہ آپ بھی ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں تو وہ بھی شہباز شریف صاحب نے رکھوایا. اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو جہاں پر آج پورا فوکس چند دن پہلے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا، شہباز شریف صاحب نے ایک پلیج لی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بچہ اور بچی زیور تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان کی ترقی تعلیم کی ترقی کے اندر ہے. آپ کی ترقی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپس بھی دیتے ہیں، ہم اسکالرشپس بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ انڈومنٹ فنڈ، جو ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو ایک منفرد پروجیکٹ شروع کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپورٹس کے میدان میں، یہاں پہ چشتی صاحب بیٹھے ہیں جو کبڈی ٹیم کے کیپٹن ہیں اور ان کی جو مسز جو اب ڈاکٹر ہو چکی ہیں، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یوتھ فیسٹیول جو ہم نے شروع کیے تھے اس کے اندر چشتی صاحب جیسے ٹیلنٹ نکل کر آئے، آپ جیسی فائنل کھیلا. یہ وہ لڑکے ہیں جن کے اندر زیادہ تعداد جونیئر ہاکی ٹیم سے نکلی. تو نوجوانوں کا مستقبل صرف ایک کام اگر ہو جائے کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیں تو آپ میں ٹیلنٹ اتنا موجود ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منواتے ہیں. تو آج حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہمارا ایک ہی ویژن ہے، آپ کو تعلیم کے میدان میں یکساں مواقع دینا، آپ کو فنی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا موقع دینا، آپ کو کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آگے آنے کا موقع ملنا. جس طرح پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اندر یہ بچے اور بچیاں نکل رہے ہیں، ہماری آپ سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ جو ٹیلنٹ نکلے گا اس کے اندر سے اس کی ہم راؤنڈ دا ایئر ٹریننگز کرائیں گے، آپ کے کیمپس لگوائیں گے، آپ کو دنیا کے بہترین کوچز اور ٹرینرز دلوائیں گے. اور یہ ہمارا گول ہے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کا گول ہے کہ اگلے 2 سال دنیا کے کھیلوں کے میدان میں پاکستانی جھنڈا ہر جگہ لہراتا آپ کی محنت سے نظر آئے گا. میں جس طرح پہلے کہا کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں ان کو میں یہ ہمیشہ، اور میں چونکہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہا، میں منسٹر سپورٹس بھی رہا، منسٹر یوتھ بھی رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو اگر ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے، اگر ان کو میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دے دیا جائے تو پاکستان کی معیشت دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت ہو سکتی ہے. پاکستان کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اپنے ٹیلنٹ پر اعتبار کریں، ہارڈ ورک کریں، نیتیں صاف رکھیں، اپنے ساتھ کمیٹڈ رہیں. میں بچے اور بچیوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں ہر جگہ پہ کہ آپ سب سے زیادہ اپنے آپ سے کمیٹڈ ہو جائیں. اگر آپ اپنے آپ سے کمیٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو سکتے. اور اگر
آپ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. شرارتیں اس عمر میں کرنا آپ کا رائٹ ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے شائستگی کے ساتھ ہلا گلا کرنا کوئی برائی نہیں ہے. لیکن تخریب کاری، انتشار نہ صرف معاشرہ خراب کرتا ہے بلکہ بچوں کے مستقبل خراب کرتا ہے. تو میں یہاں پر آج پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے. جس طرح یہاں پر کہا گیا، یہاں پر ہمارے یوتھ کے نمائندے جو ہیں، میں ابھی دیکھا یہاں پہ فہد شہباز صاحب، حسن صاحب، رضوان صاحب، مہا، کس کس کا نام لوں، یہاں پہ ڈائریکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اسٹیج کے اوپر وائس چانسلر صاحبان بیٹھے ہیں. تو یہ آج ہم سب کس لیے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم سب اگر آپ لوگ اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے تو آپ کا مستقبل بنے گا. جب آپ کا مستقبل بنے گا تو پاکستان کا مستقبل آٹومیٹکلی بنے گا. میں آج جو یہاں پر اللہ کے فضل سے ہم ٹیلنٹ ہنٹ جو یوتھ سپورٹس جوڈو بالکل آپ کو آنی چاہیے، لیکن استعمال وہاں کرنی چاہیے جس کا موقع ہو، ہر جگہ نہیں کرنی. میں یہاں پر آج ایک اور بات کہوں گا کہ جہاں پر ہم بہت زیادہ ایونٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آج میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں. ہم یہاں پر یونیورسٹی گیمز اسی سال کرانے جا رہے ہیں، جس کے اندر تمام یونیورسٹیز کے اندر ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. یونیورسٹیز آپس میں مقابلہ کریں گی، ایک طرف ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہا ہوگا، ایک طرف یونیورسٹیز گیمز ہو رہی ہوں گی، کیونکہ اگلے سال سیف گیمز پاکستان میں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ سیف گیمز اور اس کے بعد ہر گیم میں آپ بچے اور بچیاں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوں. اور مجھے یاد ہے ہم نے گنیز کا ایک ریکارڈ بنایا تھا جس میں 70,000 بچے اور بچیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کا سب سے بڑا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر قومی ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ بنایا تھا. گنیز کا ایک اور ریکارڈ بنا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا یوتھ فیسٹیول ڈکلیئر ہوا تھا آپ جیسے 60 لاکھ بچے اور بچیوں کی پارٹیسپیشن سے. تو یہ جو ہم یونیورسٹی گیمز کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں کروائیں گے، باہر کی دنیا کی یونیورسٹیز کو بھی بلوائیں گے، اور ان کے فائنل انشاءاللہ تعالی جب اسلام آباد میں ہوں گے تو پوری دنیا ہمارے بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ رہی ہوگی. میں آخر میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں کہ آپ لوگوں نے جس فیلڈ میں بھی ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے ساتھ کمیٹڈ رہیں، اپنے والدین کا بہت احترام کریں، کیونکہ اتنے مہنگائی کے دور میں جس طرح وہ آپ کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اپنا آج قربان کر کے آپ کا کل بنا رہے ہیں. آپ کے ٹیچرز جو پرابلمز آپ فیس کر رہے ہیں وہی پرابلمز وہ بھی فیس کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی پرابلمز کو بھول کے آپ کا مستقبل بنانے کے لیے کوشاں ہیں. تو آج سب سے زیادہ تالیاں اس وقت اپنے والدین اور ٹیچرز کے لیے بجائیں، اور زور سے ذرا. بہت اچھے، یہی اسپرٹ کو لے کے چلیں گے، آپ بھی ترقی کریں گے، پاکستان بھی ترقی کرے گا. تو میرے ساتھ اب آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے، پاکستان پاکستان. آپ سب زندہ باد.